بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کاروان اردو جماعت دوہم کے سبق نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ہمارے پڑوسی۔ آج ہم اپنے پڑوسی کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے پڑوسیوں کا خیال رکھا جاتا ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں اور پڑوسی کون لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے بہت توجہ کے ساتھ اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور پورے سبق کو صحیح طرح سے ذہن نشین کرنا ہے تاکہ آپ کو سبق کے اندر دی ہوئی ساری جو بھی انفارمیشن ہے اتنا اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے کہ آپ اس کی سوالات کے جوابات اور جو اس کی ایکسرسائز ہے وہ خود فل کر سکیں، آپ کو کسی کی مدد لینے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ تو آئیے ریڈنگ سٹارٹ کیجئے۔ صفحہ نمبر ہے 26 کے اوپر۔ یہاں میں آپ کو جنرل چیزیں ہی بتاؤں گی، آپ نے ریڈنگ اس کی بہت اچھے سے خود کرنی ہے۔ دیکھیے، ہمارا گھر بہت پیارا ہے، گھر میں ہم بہن بھائی مل جل کر رہتے ہیں، امی ابو دادا دادی چچا چچی بھی مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی بھی بہت اچھے ہیں، ہم پڑوسی کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ امی جب بھی کوئی چیز پکاتی ہیں تو انہیں ضرور بھیجتی ہیں۔ پڑوس میں اگر کوئی بیمار یا پریشان ہو تو ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں بھی کوئی مشکل ہو تو پڑوسی ہمارے کام آتے ہیں۔ اب یہ آگے اپنی سٹوری یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ چند دن پہلے امی بیمار ہو گئیں، اتفاق سے دادا جان چچا لاہور گئے ہوئے تھے، ابو جان بھی دفتر تھے۔ امی کی بیماری کا علم جیسے ہی سامنے والی شاہدہ حالہ اور برابر والی رضیہ بھابی کو ہوا، انہوں نے امی کا بے حد خیال رکھا۔ وہ نہ صرف امی کا خیال رکھتی بلکہ انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھا۔ امی کی بیماری کے دوران ہم اسکول بھی جاتے رہے اور ہمیں وقت پر کھانا بھی ملتا رہا۔ چند دن بعد امی صحتیاب ہو گئیں، پھر ہم سب بہت خوش ہوئے، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے امی کو صحت دی، ہمیں اتنے اچھے پڑوسی دیے۔ واقعی اچھے پڑوسی نعمت ہیں، ہمیں بھی پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ بھی اسی طرح کہیں بیمار پڑ جائیں تو ہمیں بھی ان کی بیماری، ان کی پریشانی کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہمسائے میں کوئی بیمار ہے تو اس کی مالی بھی مدد کرنی چاہیے اور اس کی تیمارداری بھی کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی بھی کسی طرح کی بھی مشکل درپیش ہے تو ہمیں اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیونکہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں قرآن پاک میں بھی بتایا گیا ہے، اور پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے بارے میں ہم سے ہمارے مرنے کے بعد سوالات اور جوابات بھی ہوں گے کہ آپ نے پڑوسیوں کا حقوق کا خیال رکھا یا نہیں رکھا۔ آئیے بچوں، اب ہم اس کی ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں۔ اس سبق میں جو سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں یہ آپ کو ہوم ورک کاپی میں دیا جائے گا، اور اس کو آپ نے بہت اچھے سے لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ یہاں سوالات کے جوابات بہت خوش خط طریقے سے آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ پھر نیچے جو خود آزمائی دی گئی ہے، یعنی کہ کچھ ایسی باتیں یہاں پہ دی گئی ہیں، اگر وہ آپ میں موجود ہیں تو آپ نے وہاں ٹک کا نشان لگانا ہے، اور اگر وہ آپ میں موجود نہیں ہیں تو وہاں آپ نے کراس کا نشان لگانا ہے۔ مثال کے طور پر پڑوسیوں کو سلام کرتے ہیں، اگر آپ پڑوسیوں کو سلام کرتے ہیں تو آپ نے ٹک لگانا ہے، اگر نہیں کرتے تو آپ نے اس کو کراس کرنا ہے اور ساری باتوں کا بالکل سچ جواب دینا ہے، اپنے سے کسی پہ ٹک یا کراس نہیں لگانا۔ تو اسی طرح یہ جو بھی ہوم ورک میں جو چیزیں دی گئی ہیں وہ آپ نے مکمل کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا لاسٹ 30 پیج کے اوپر ہے کہ ان الفاظ کی املا یاد کیجیے اور جملے بھی بنائیے۔ سامنے املا دی گئی ہے، آپ نے یہاں اس کاپی کے اوپر بھی، بک کے اوپر بھی اس کو فل کرنا ہے، اور جو آپ کو ورک شیٹ دی گئی ہے اس پہ بھی آپ نے فل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگلے پیج کے اوپر آپ کو یہ خوشخطی کا جو پارٹ دیا گیا ہے اس کو آپ نے کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا، اور الفاظ کو ایسے ہی بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ جیسا کہ بک کے اوپر رائٹ کیے گئے ہیں باریک پینسل کے ساتھ۔
بالکل سیم ٹو سیم یہاں اوپر رائٹ کرنے اور پھر نیچے جو خالی جگہ دی گئی ہیں وہاں آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے. سبق کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.